بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ ہوا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرماؤ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس تجارت اور لہو و لعب تماشے سے بہتر ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں یہ فیصلہ نہ کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کوئی تجارت کرنا۔ ہاں، یہ کبھی نہ ہو کہ تم اس تجارت کے پیچھے پڑ جاؤ جو تجارت اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ میں نے اسی عنوان کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے اس سے پچھلی یہ سورہ صف ہے، اس کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی یہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں؟ کیا یار مقام ہے کہ خالق بتا رہا ہے کہ ایمان والو میں نہ تمہیں تجارت ایک بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، بچ جاؤ تم۔ اس لیے کہ تجارت تم کرتے کس لیے ہو؟ اس لیے کرتے ہو نا کہ مال محفوظ ہو جائے اور زندگی میں آنے والے مصائب اور تکالیف ہم اس پیسے سے دور کر لیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، سوال کیا ہے حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ، تمہارا اللہ تمہیں بتائے ایک تجارت کے متعلق جو تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دے، کوئی پریشانی رہے ہی نہ تمہیں۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کو مان لو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو مان لو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کوئی مولوی موجود نہیں تھا، ورنہ کہتا کہ یہ تو شرک ہو گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پر ایمان کافی ہے، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو، کوشش کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر والی شے ہے، ان کنتم تعلمون، بس اتنی سی بات ہے اگر کوئی سمجھ لے تو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔
اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو۔ دو چیزیں ہیں، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ دنیا میں تو تم یہ کہتے ہو نا کہ دوائی لے لیں گے پیسوں سے، مکان بنا لیں گے، کچھ آسائش ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اس تجارت سے یہ چھوٹی چھوٹی سہولتیں ملیں گی۔ اللہ سے جو تجارت کرو گے، یغفر لکم ذنوبکم، دنیا والے تمہاری غلطیاں معاف نہیں کرتے، معاف کر بھی دیں تو جتلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہے، اسے تجارت کرو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں خطا نہیں کہا، نسیان نہیں کہا، ذنب کہا ہے۔ ذنب وہ گناہ ہوتا ہے جو تم نے ارادے سے کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، بھول چوک سے نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی، جو ارادے سے تم نے اس کی نافرمانیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آستانہ علیہ ننگل شی اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ دنیا میں مکانوں میں تمہیں کیا سہولتیں ملنی ہیں؟ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ سے تجارت کرو، وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاک مسکن عطا فرمائے گا، پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تجارت کا لفظی معنی پتہ ہے کیا؟ تجارت کسے کہتے ہیں؟ جب آپ ایک چیز کے عوض دوسری چیز حاصل کرتے ہیں، یہ معنی ذہن میں رہے۔ تجارت کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے تجارت کرو نا، اللہ سے لین دین کرو۔ یہ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ وہاں تو فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لی ہیں، اور اس کے عوض بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو جنت عطا فرمائے۔ تجارت ہے نا؟ ہاں۔ اچھا، ویسے کمال محبت یہ ہے، وہ جب سورہ بقرہ شروع ہی ہوتی ہے وہاں یہ اشارہ کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرو، یہ بتا دیا ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، جان بھی اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تم سے تجارت کرنا چاہتا ہے۔ حقیقی مالک وہی ہے، لیکن تجارت کا اصول چونکہ یہ ہے کہ ایک چیز کے عوض دوسری چیز لینی ہوتی ہے، تو فرمایا یہ جو میں نے تمہیں جان اور مال دیا ہے یہ اللہ کو دو اور جنت خرید لو۔ آج چونکہ ہم نے تجارت پہ ہی گفتگو ان آیات پہ کرنی ہے، ورنہ اس سے آگے کی بھی ایک بات ہے۔ ہاں، ایک بات اس سے آگے کی بھی ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جان دی، مال دیا، اللہ سے سودا کیا، اللہ سے تجارت کر لی اور جنت مل گئی، اور اس سے آگے کا معاملہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ تجارت میں تو ایک چیز دینی ہے، ایک لینی ہے، لیکن جب اس کا کرم ہوتا ہے نا، پھر دینا کچھ نہیں ہوتا، اس کی عطا ہی ہوتی ہے۔ جب اس کا فضل ہوتا ہے نا، اس کا کرم ہوتا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا اگر آپ کو فضل اور کرم کے قریب کا معنی اگر آپ کے گوش گزار کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تجارت کی چونکہ بات کی تھی، تو یہاں پہ وہی تجارت کا جو تذکرہ ہے وہ چل نکلا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تجارت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، دنیا میں تجارت کرو گے تمہارا مال محفوظ نہیں ہے، تمہیں وہ آسائشیں نہیں ملیں گی جن کی تم خواہش رکھتے ہو۔ میں نے شاید کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا ہو یا نہ کیا ہو کہ جب ہم اصول تفسیر پڑھتے تھے تو اس میں یہ بنیادی چیز بیان کی جاتی تھی کہ یہ پھل تو دنیا میں بھی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی تو نہریں تو دنیا میں بھی ہیں، دریا تو دنیا میں بھی ہیں، جنت میں سیب ملیں گے تو سیب تو دنیا میں بھی ہیں، جنت میں انگور ملیں گے تو انگور تو یہاں پر بھی ہیں، وہاں انار ملیں گے تو انار تو یہاں پر بھی ہیں۔ تو کیسے کسی کے اندر تحریک پیدا ہو جنت کے لیے؟ وہ جنت کی خواہش کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ یہ جو بتا رہا ہے کہ دنیا کی تجارت کیا کرنی ہے، اللہ سے کرو۔ بھئی اللہ سے تجارت کرنے میں بھی اگر محال ہی ملنے ہیں تو محال تو یہاں پر بھی ہیں، پھل یہاں پر بھی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہی فرق ہے، دنیا کے ہر پھل کا انجام بدبو ہے، دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جس کا انجام خوشبو ہو، بدبو ہے، ہلاکت ہے۔ پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ساری چیزیں خوشبودار ہوتی ہیں، جو غلہ، جو اناج، جو سبزیاں، جو پھل انسان کھاتا ہے، یہ انسان کے جسم کے ساتھ لگ کے بدبودار ہوتے ہیں۔ پہلے یہ نظریہ تھا، لیکن قرآن اس کو نہیں مانتا۔ ہاں، قرآن کریم کا یہ نظریہ نہیں ہے، چونکہ یہ نظریہ جنہوں نے دیا تھا انہوں نے اصل میں انسان کو کم تر سمجھا تھا، انہوں نے انسان کی توہین کی تھی، اور چونکہ اس کائنات میں جو امام الانبیاء ہیں وہ بھی انسانی صورت میں ہی آئے ہیں، تو ان کے جسم کے ساتھ لگنے والے پھل میں خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن اس کو نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ سیب کو یہاں رکھ دیں، انسان نہ بھی کھائے، کچھ وقت کے بعد وہ گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ گل سڑ جائے گا تو اس کا انجام بدبو ہے۔ اور اللہ کے پاس جو پھل ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ان میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ دنیا کے پھل جو ہیں، یہ پھل صرف یہی نہیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے کوئی منصب مل جائے، میں بڑا افسر لگ جاؤں، میں کوئی وزیر بن جاؤں، میں کوئی ممبر بن جاؤں، وہ بھی تو دنیا کا پھل ہے نا، آپ اس پھل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا انجام بھی بدبو ہے۔ چاہے کوئی وزیر اعظم بنے، چاہے کوئی صدر بنے، چاہے کوئی ڈی سی بنے، اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا کے ہر پھل کا انجام بدبو ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہاں بدبو نہیں ہے۔ دنیا کا ہر ذائقہ عارضی ہے، اور اللہ کے پاس جو پھلوں کے ذائقے ہیں وہ عارضی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ تمہاری دنیا سے بہتر ہے۔
اچھا، بات یہ دو چیزیں صرف اللہ فرماتا ہے کہ کوشش کرو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بنیادی اصول قرآن کریم نے بیان کر دی ہے۔ کل بھی ایک بڑے بزرگ میرے پاس آئے تھے تو میں نے یہ غلط فہمی ان کی بھی دور کی۔ روح کا جو تعلق ہے وہ صرف قلب انسانی کے ساتھ ہے، یہ حیوانوں میں نہیں ہوتی، روح حیوانوں میں نہیں ہوتی۔ روح جو ہے یہ صرف قلب انسانی کے اندر ہے، اور یہ جو ہمارے جسم کی نشو و نما ہے نا، یہ روح کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ قرآن نے جو مدارج بیان کیے ہیں کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک پانی کا قطرہ وہ نشو و نما پاتا ہے، خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ نشو و نما پا کر 40 دن کے بعد جمع ہوا خون اور پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس پہ یہ اعضاء سارے بنتے ہیں۔ جب وہ 4 ماہ تک نشو و نما کرتا رہتا ہے تو 4 مہینے کے بعد پھر فرشتہ آ کے روح اس کے قلب میں ڈالتا ہے۔ جان اور چیز ہے، روح اور چیز ہے۔ یہ نشو و نما جو ہوتی ہے نا، یہ جان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک فرشتہ ہے ہر انسان کے ساتھ اور ایک شیطان ہے۔ اپنے آپ کا پتہ ہونا چاہیے۔ فرشتہ تمہیں یہ کہے گا کہ اللہ سے تجارت کر، اور جو شیطان ہے وہ کہے گا کہ تو شیطان سے تجارت کر۔ تو خواہشیں دونوں ہی پیدا ہوں گی۔ اب شیطان کی خواہش، وہ کہے گا دیکھو اس نے رشوت لی تھی، 2-4 مکان بنا لیے، کتنا فائدہ ہوا، سود لیا تھا، اتنا پیسہ جمع کر لیا۔ تو نے جو اللہ سے تجارت کیا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس لیے اللہ نے ابتدا میں فرما دیا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، بھائی اللہ سے تجارت کرنی ہے تو غیب پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ تو ہر انسان، وہ تو جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی تھا؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میں نے اسے مومن بنا لیا ہے۔ میرے ساتھ بھی تھا، میں نے اس کو مومن بنا لیا ہے۔ بس یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ جو اللہ کے محبوب کے ساتھ رہے گا وہ شیطان نہیں رہے گا۔ تو یہ موٹیویشن، یہ تحریک پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، دونوں جذبات آنے ہیں۔ اب اس نے شیطانی جذبات، خواہشات کے خلاف لڑ کر اللہ سے تجارت کرنی۔ اللہ سے تجارت آسان نہیں ہونی۔ ہاں یہ رشتہ داروں نے بھی کہنا ہے کہ یہ تو کاٹے والا سودا ہے، تیری دولت ضائع ہو جائے گی۔ ایک بڑھیا جملہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، آدم اور حوا کو تو رستے سے ہٹا دیا شیطان نے۔ تو شیطان کو کس نے ہٹایا؟ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں شیطان نے ہٹا دیا، راہ راست سے آگے پیچھے ہو گئے۔ ابلیس کو کس نے غلط راستے پہ ڈال دیا؟ نفس نے۔
اس لیے فرمایا ہے کہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے نفس سے بری ہو گیا ہوں، یہ نفس تو ہمیشہ برائی کی ہی دعوت دیتا ہے۔ نفس آپ کو جو دعوت دیتا ہے وہ برائی کی دیتا ہے۔ اب اس نفس کے خلاف قرآن کہہ رہا ہے کہ تو نے اگر اللہ سے تجارت کرنی ہے تو پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر۔ جو اپنے نفس سے نہیں لڑ سکتا، اسی لیے دیکھیے نا بڑا مارکا ہے، جنگ سے واپس آئے ہیں تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آگے کوئی بڑی فوج ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کی پہلی جو صورت ہے وہ قرآن کریم نے جو بیان کی کہ عبادتوں کے ذریعے سے اس کو پامال کرو، روند دو اس کو۔ آپ کے یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں نا، اذان ہو گئی ہے، یہ کہے گا یار یہ بندے ناراض نہ ہو جائیں، روند دو اس کی خواہش کو کہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بھائی اذان ہو گئی ہے میں نے نماز پڑھنے جانا ہے۔ عبادتوں کے ذریعے سے اس نفس کو پامال کرو، دکان بند کر دو، کاروبار چھوڑ دو۔ لیکن سب سے بڑا طریقہ جو قرآن نے بیان کیا، آپ کو پتہ ہے ہم قرآن کریم سیکھتے ہیں، طالب علم ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اے چادر اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہوا کرو، الا قلیلا نصفہ، مگر آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس کا بھی تھوڑا حصہ، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، دن کے وقت تو آپ نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا جاگنا نفس کو پامال کر کے رکھ دیتا ہے۔ سورہ مزمل کو شاید کبھی آپ نے ترجمے سے نہیں پڑھا ہے؟ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ سرکار کی زیارت کرنی ہو تو سورہ کی زیادہ تلاوت کیا کرو۔ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا یہ رات کا جاگنا، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، رات کو عبادت کرنا، یہ تمہارے نفس کو پامال کر دے گا، تم اپنی مرضی چلا سکو گے اس کے اوپر۔ اور جملہ بڑھیا ہے، ہائے ہائے ہائے، اقوام قیلا، جب رات کو اٹھ کے، جب سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی سو جا، بستر گرم ہے۔ 21ویں پارے میں اللہ نے یوں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی پشتیں ان کے بستروں سے شناسا نہیں ہوتی۔
بڑا نفس کو پامال کرنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب تیرا بستر گرم ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ سونے کا ابھی بڑا وقت ہے، اس وقت اس کی اس خواہش کو پامال کر کے اٹھ بیٹھنا۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، دونوں چیزیں۔ اللہ کی رحمت کی امید سے بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے خوف سے بھی پکارتے ہیں۔ یہاں فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، اقوام قیلا، رات کا اٹھنا نفس کو پامال کر دیتا ہے، اور اس وقت جو دل سے صدا نکلتی ہے وہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے۔ اب کوئی دیکھ نہیں نہ رہا ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، یا بندہ ہوتا ہے یا اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب قرار دی گئی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا ہے، میں نے ان کا یہ جملہ پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ دو چیزوں پہ میں بڑا حیران ہوں۔ ایک چیز تو انہوں نے سرکار غوث پاک سے لی ہے، یہ جملہ میں نے سرکار غوث پاک کی کتاب میں بھی دیکھا کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا میں نے بڑے بڑے اللہ کے ولی دیکھے ہیں، لیکن کسی ماں باپ کے گستاخ کو ولایت کے درجے پہ فائز ہوتے نہیں دیکھا۔ کوئی ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ماں باپ کا گستاخ اور پھر وہ اللہ کا ولی بھی بنے۔ تو علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے میں نے بھی کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کا ولی بھی ہو اور اس کو تہجد کا شوق نہ ہو، جو رات کو نہیں نہ اٹھ سکتا۔ اور پتہ کیا فرمایا؟ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ بڑے نام ہیں نا، بڑے بڑے نام ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، جو سرگی ویلے اٹھ کے رو نہیں نہ سکتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ قرآن کریم سے میں نے اپنے نفس کو اگر پامال کرنا ہے تو عبادتوں کے ذریعے سے کرا۔ میں یقین جانیے آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں، جب کبھی کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یار مسجد چ پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، وضو کیویں کریے، یہ عشق کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات نہیں ہے۔ یقین جانیے میرے حضرت صاحب قبلہ کو بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ وضو کے لیے پانی گرم کا اہتمام کر دیں، لیکن وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے آخر عمر تک، اس لیے کہ نفس کو پامال کرنا ہے نا۔ اگر نفس کہے کہ گرم پانی سے وضو کر تو کہنا نہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں اسی پانی سے وضو کرنی ہے جو میسر ہے۔ یہ بڑی آسائشیں ہم مسجدوں میں چاہتے ہیں، اندر ہیٹر لگے ہوئے ہوں، نیچے قلین نرم بچھے ہوئے ہوں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلتے تو کئی دفعہ مٹی ماتھے پہ لگی ہوئی ہوتی تھی، نیچے سجدہ کرتے تھے۔ میں بڑے بزرگان دین کو جانتا ہوں کہ ان کو اگر آپ مصلی دیں بھی نا تو وہ سجدہ مصلی پر نہیں کرتے، مصلی زمین پہ کرتے ہیں۔ اس کا ویسے یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام کے اندر یہ قرآن کی آیات آپ کو سنا رہا ہوں، دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی اس بات کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ ہندوؤں کے اندر وہ جو فاقہ کشی کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، وہ بھی اپنے نفس کو پامال کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب نئے نئے دہلی میں آئے تو لوگ آپ کو اتنا جانتے نہیں تھے، واقفیت نہیں تھی۔ ایک دن آپ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے،
تو لوگ اٹھا کے ایک ہندو کے پاس لے گئے، وہ دم کیا کرتا تھا۔ تو خواجہ صاحب چونکہ بے ہوش تھے، بے ہوشی کی حالت میں لوگ اٹھا کے لے گئے، بہرحال اس نے اپنا کو جو بھی دم شم تھا وہ کیا، تو آپ کو کچھ افاقہ ہوا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار نے پوچھا کہ یہ کمال تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ یہ جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں نا، وہاں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ لباس نہیں پہنے، یعنی نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ اس نے کہا میرے گرو نے کہا تھا کہ جو نفس کہے اس کی مخالفت کرنا۔ میں نے اس پہ بڑی پریکٹس کی ہے، جو میرا دل مانگے اس چیز سے میں نفرت کرتا ہوں، اس سے ہٹ جاتا ہوں، اور اس نفس کی مخالفت کرتے کرتے آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں بیماروں کو دم کروں تو ان کو شفا مل جاتی۔ اللہ کے ولی بھی بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بڑی کمال کی بات ہے، تو نے بڑی محنت کی، بڑا مجاہدہ کیا، تیرا نفس ہمارے دین کے متعلق کیا کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دین جو ہے اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ کہنے لگا جی میرا نفس کہتا ہے کہ نہیں ماننا چاہیے۔ تو فرمایا تیرے گرو نے کہا تھا کہ مخالفت کرنا نفس کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء زندہ باد، سبحان اللہ۔ بھائی باقی تو نے اتنا کمال حاصل کر لیا تو یہاں نفس کی کیوں مانتا ہے؟ جب تیرا نفس کہتا ہے کہ اسلام کو نہیں ماننا چاہیے تو اس کی مخالفت کر، نہ اسلام کو مان لے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ نفس تو ہمیشہ تمہیں برائی ہی کی دعوت دیتا ہے، لیکن جب تم کسی اچھی صحبت میں، اچھے مرشد کے، استاد کے پاس بیٹھ کے اس کی نگرانی میں اس کی پامالی کا اہتمام کر لیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر یہ لان تان، پہلے یہ تمہیں برائی ہی کی طرف لے جاتا تھا، اب تم کسی نیک صحبت میں بیٹھے، یہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، سب تمام تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ نفس کی اصلاح نیک محفل کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک آپ کسی نیک محفل کو اختیار نہیں کرتے اس وقت تک آپ اپنے نفس کو لوامہ نہیں بنا سکتے۔ پھر اگر آپ کوئی غلطی کریں گے، گناہ کریں گے تو یہ تمہیں لان تان کرے گا۔ یہ جو برائی کی دعوت دیتا تھا نا، اب تمہیں کہے گا تم نے یہ غلط کیا ہے۔ اور پھر اس کا آخری درجہ یہ جہاد ہے نا، او بھائی نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ویسے بات بڑھیا ہے، یہ آگے دو چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کروں گا، لیکن میں ڈر جاتا ہوں اس نفس کے حوالے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، جو جی چاہے اپنا نفس کہے وہ کرتے پھرنا۔ میں تو یقین جانیے ڈر گیا حضرت عمر فاروق کا یہ جملہ سن کے۔ شخص نے پوچھا کہ یہ فضول خرچی ہوتی کیا ہے؟ چونکہ قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، یہ 15ویں پارے میں ہے، تو سرکار عمر فاروق نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا
جس چیز کو کھانے کو تیرا جی چاہے اگر وہی تو کھانی شروع کر دے تو یہی تو فضول خرچی ہے۔ جو تیرا نفس کہے وہی کرنا شروع کر دے، یہی اسراف ہے۔ اب ذرا جو کہتے ہیں نا ہم سیابیوں کی طرح ہیں ان کو کیا پتا کہ سیابی کا معیار کیا ہے۔ سیابی کا معیار یہ ہے کہ اگر مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنے نفس کے کہنے پہ زبان کی لذت کے لیے کھا رہا ہوں تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ زبان کی لذت بھی تو نفس کی طرف سے ہے نا، ان لذتوں کے خلاف ہی تو بسترے کی بھی تو لذت تھی، اس لذت کو ہی تو چھوڑنا تھا اللہ کے لیے۔ اب اگر آپ مقام اللہ کا ولی بننا، اللہ کا دوست بننا کہ یہ لذتیں جب آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے باقی دو چیزیں آگے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔